الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا یہ چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا یہ چراغ، آندھیوں خود ہی آزما لو سامنے میدان ہے. وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر. بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، دور دراز سے آئے مہمان اعظام اور رونق افزا اسٹیج حضرت مولانا مفتی محمد عمران صاحب اور دیگر علاقوں سے، دیگر مدارسوں سے اسٹیج کے اوپر تشریف رکھے علماء اعظام، ہم تمام حضرات کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دے کر کے ہمیں کچھ سمجھا اور ہماری محفل کو رونق بخشی. ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ایک شاعر کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. حضرات گرامی، حضرت مفتی محمد ساجد صاحب مدظ اللہ العالیہ نے وہ تمام باتیں بیان کی جس کی واقعتاً ضرورت تھی، اور معاشرہ جس چیز کے اوپر لگ چکا ہے وہ حالات حاضرہ کے اوپر چند لمحات میں بہت قیمتی نصیحتیں فرما کر ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکے ہیں. بھائیوں، انہی چند باتوں میں سے کسی ایک بات کے سہارے سے میں بھی اپنی بات کو ختم کروں گا اور رخصت ہو جاؤں گا، چونکہ ہمارے بعد ہم سب کے دلوں کی دھڑکن اور ہندوستان کے بلکہ پوری دنیا کے مایناز ادارے سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا مفتی محمد عمران صاحب مدظ اللہ العالیہ وقف دارالعلوم سے یہاں تشریف رکھتے ہیں. ان کی موجودگی میں یقیناً حضرت فرما رہے تھے کہ ان کے سامنے کچھ کہنا ایسا ہے جیسا کہ سورج کو چراغ دکھانا، اور یہ سچائی ہے کہ حضرت والا اللہ رب العزت آپ کی عمر میں بہت ساری برکتیں عطا کر دیں، چونکہ جب تک آپ کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر قائم ہے تب تک ہم کھل کر کے کسی حد تک سانس لینے کے اوپر قادر ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے علماء کی ناقدری کی، جب ہم نے اپنے علماء کے پنڈالوں کو خالی کیا، جب ہم نے اپنے علماء کی مجلسوں کو آباد نہ کیا، جب ہم نے ان علماء کو نہ سنا، جب ہم نے ان علماء کی پگڑیوں کو اچھالا، جب ہم نے ان علماء اعظام کی بے عزتی کی، بے حرمتی کی، ان کو نہ سنا، ان کو نہ سمجھا، خدا کی قسم گلیوں میں آوارہ کتے بھی ان عوام کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علماء کے دامن کو چھوڑ دیا ہے. بھائیو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگر آج ہم حالات کے اوپر کچھ بولیں اور کچھ کہیں تو حالات سے آپ ناواقف نہیں ہیں. ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سارا زمانہ دیکھ رہا ہے. اللہ اس قوم کو کیا ہوا جس قوم نے اس ہندوستان کے اوپر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں برس حکومت کی ہو. آج وہ قوم اس درجے کے اوپر پہنچ چکی ہے کہ آج ادنا سے ادنا آدمی بھی اس قوم کی قدر نہیں کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے علماء کے دامن کو چھوڑ دیا ہے. کم سے کم میں 2-4-10 دن کی بات نہیں کرتا ہوں، تقریباً اب سے 15 دنوں تک
15 دن پہلے سے لے کر آج تک اس جلسے کی حضرت قاری محمد سرور صاحب نے جو اس مدرسے کے محتمم ہیں، بانی ہیں، انہوں نے اس جلسے کے لیے کون سی ایسی کمی کی ہے، کون سا ایسا گھر چھوڑا ہے؟ اس پوری بستی میں میرا نظریہ یہ کہتا ہے، میرا آج کا گشت یہ کہتا ہے، میری آج کی ملاقاتیں یہ کہتی ہے کہ اس پوری بستی میں، اس پوری کالونی میں شاید حضرت نے کوئی گھر ایسا چھوڑا ہوگا کہ جس گھر پہ آپ نہ گئے ہوں اور جا کر کے تمنا پھیلائے ہوں، جا کر کے اپنے نیچے نگاہیں لگا کر یوں نہ کہا ہو کہ فلاں دن فلاں وقت کے اندر ہماری بستی میں ایک مدرسے کا انعقاد ہوگا، اس کا صحیح بنیاد ہوگا، اس میں علماء ربانیین آئیں گے، اس میں حضرت دارالعلوم سے تشریف لائیں گے، فلاں جگہ سے تشریف لائیں گے۔ مگر ہم جب یہاں پنڈال میں پہنچے، ہم یہاں جب جلسہ گاہ میں پہنچے اور نوجوانوں اور بزرگوں اور پردے نشین میری ماں بہنوں اور گھروں میں بیٹھ کر کے ان علماء اعظام کی باتوں کو سننے والوں جب ہم یہاں پہنچے تو خدا کی قسم ہمیں ایسا لگا کہ اس بستی میں سے ایک نہیں، دو نہیں، 10-20 جنازے نہ اٹھ گئے ہوں۔ اس لیے اس بستی میں یہ جو ماحول ہے یہ غم کا ماحول ہے، نہ جانے اس بستی کے اوپر کون سا آج غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، کون سے آج ان کے اوپر جکڑنے کا شکنجا قاری سرور صاحب نے ڈال دیا ہے کہ مارے ڈر کے یہ اس جلسے میں نہیں آ رہے ہیں۔ اور بستی والوں سنو، یہ مدرسہ آپ کا ہے، یہ قاری سرور آپ کے ہیں، ہم تو آپ کے مہمان ہیں، چند لمحات کے لیے آپ کے درمیان آئے ہیں، چلے جائیں گے، مگر یاد رکھنا جس دن اللہ کے حضور آپ کھڑے ہوں گے، ہم کھڑے ہوں گے، علماء اسٹیج کے پر موجود ہے، یہ کھڑے ہوئے ہوں گے، آپ کا نہیں، میرا نہیں، سارے جہان کا نبی کھڑا ہوا ہوگا۔ اگر اس نبی نے ایک مرتبہ تم سے یہ پوچھا، او بستی والوں تمہاری بستی میں میرے وارثین پہنچے تھے، خدا کی قسم سنو، مولانا ساجد بیان کر رہے تھے چند لمحات پہلے کہ میرے آقا کے آنے سے تو دنیا کا نظام بدلا۔ اگر اس نبی نے ایک مرتبہ اس کے گریبان کو، میرے گریبان کو، آپ کے گریبان کو پکڑ کے یوں پوچھا، اے فلاں شخص یہ تو بتا کہ رانے کے اندر میرے وارثین پہنچے، میری بات کو لے کے پہنچے، میرے پیغام کو لے کے پہنچے، اے میرے امتی، مجھ پر جان کو فدا کرنے والے، مجھے پیغمبر ماننے والے، تیرے اوپر ایسی کون سی مجبوری تھی، ایسی کیا بات تیرے اوپر طاری تھی کہ تجھے گھر سے نکلنے نہ دیا گیا؟ کون سی ایسی مجبوری تھی کہ تو گھر سے نہ نکلنا سکا، تو گھر سے نکلنا نہ چاہا؟ اس وقت کیا جواب دو گی؟ میرے بھائیو، اتنا کہہ لینا اور اتنا سن لینا، اتنا سمجھ لینا آسان نہیں ہے۔ اگر آسان ہوتا تو آج اس مجمع کا منظر یہ نہ ہوتا۔ آؤ اگر اس مجمع کے منظر کے اوپر نظر ڈالیں، اس طرف یہ علماء ربانیین موجود ہیں، یہاں سے لے کر دیوبند سہارنپور تک علماء آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اور خدا کی قسم اور تم ان کا مقابلہ کرتے ہو۔ ہاں سنو، آج میں آپ کے سامنے تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، آج صرف آپ میرے جذبات سنو گے، آج صرف آپ میرے دل میں وہ شعلہ، وہ ولولہ آج اس پنڈال کو دیکھ کے جو اٹھ رہا ہے، آج آپ کو یہ کڑوا سچ سننا ہوگا، آج اس کی حقیقت سننی ہوگی۔ اگر نہیں سنو گے تو یاد رکھنا آپ اس جلسے سے کچھ لے کے نہیں جاؤ گے، اگر سنو گے تو خدا کی قسم تعدیر یاد رکھو گے۔ سنو، اگر اس مجمع کی جگہ اس بستی میں مفتی عمران صاحب کی موجودگی قاری یعقوب جائیں، قاری سرور صاحب جائیں، اس بستی کی مسجد سے، اس بستی کی مسجد کے مائک سے یہ اعلان کرا دے، او مسلمانوں اٹھو، گھروں سے نکلو، آج فلاں پنڈال میں اس پل کے قریب چند رنڈیاں اپنے جسم کو دکھا کر کے، اپنی فحشانیت، اپنی فاحشات، اپنے بدن کی نمائش کر کے آج ناچ دکھائے گی اور تم سے پیسہ وصول کرے گی۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا
کرتا ہوں، میں ہر آدمی کی تو بات نہیں کرتا ہوں، مگر اس بستی کا کوئی گھر ایسا ہوگا کہ یہاں اس پنڈال میں نہ آئے جہاں وہ فاحشہ عورت اپنے بدن کو دکھا کر ناچ رہی ہوگی، رنگ رلیاں منا رہی ہوگی، کوئی ان کو ادھر سے نوچ رہا ہوگا، کوئی ان کو ادھر سے نوچ رہا ہوگا، اور یہ سارا کا سارا بستی کا مجمع اس مجمع میں موجود ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس بستی کے اندر آج فاحشہ عورتیں ناچ رہی ہیں، اور یہی ایک مجمع اس مجمع کے لیے پچھلے 15 دنوں سے لگاتار آپ کے طور پر استاذ محترم قاری سرور صاحب پہنچے۔ اور نوجوانوں، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، ہماری بستی میں علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، جلسہ ہوگا، علماء ربانیین آئیں گے، اللہ کی باتیں ہوں گی، اس کے نبی کی باتیں ہوں گی۔ بتاؤ تو صحیح، آپ نے ان کو اس کا کیا صلہ دیا؟ ان کا قصور یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اس بستی میں، اس کالونی میں تمہارے بچوں کو میرے رب کا قرآن سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ ان کی غلطی یہ ہے کہ یہ تمہیں اللہ اور رسول اللہ سے ملانے کے لیے آئے ہیں۔ ان کی غلطی یہ ہے کہ تمہارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ کلام ہے کہ جب میرے رب نے اس کو اتارنے کا ارادہ کیا، پہاڑوں سے پوچھا، اے پہاڑوں تمہارے اوپر اس کو نازل کرو۔ پہاڑوں نے کہا، الہا، اے ہمیں پیدا کرنے والے رب، ہم اس کے وزن کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ اور میرے بھائیوں، قصہ مختصر یہ ہے کہ قرآن وہ قرآن ہے کہ یہ 23 برس کی تھوڑی سی مدت میں پوری دنیا کے نظام کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ آج اس قرآن سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اگر اس مجمع میں، یہ مجمع اتنا بڑا تو نہیں ہے، 50-60 آدمی اس میں ہوں گے، اگر میں اس مجمع میں سے 2-4 چند نوجوانوں سے یہ پوچھوں کہ بیٹے بتا قرآن میں کتنے پارے ہیں، ممکن ہے کہ اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ قرآن میں 30 پارے ہیں۔ اور اگر میں اس سے 30 پاروں کے بارے میں پوچھ بھی لوں، اس نے بتا بھی دیا کہ مولانا قرآن میں 30 پارے ہیں، اور میں نے اس سے پوچھا کہ بتا قرآن کس کے اوپر نازل ہوا، خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ وہ بتا نہیں پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آج تک جتنے مجمعوں کو، جتنی محفلوں کو آباد کیا ہے، وہ ساری کی ساری محفلیں یا تو کسی نیتا کی ہوں گی، یا کسی لیڈر کی ہوں گی، یا فاحشہ عورتوں کی ہوں گی۔ اگر تمہیں پتہ لگتا تو تم مفتی عمران کی مجلس میں آتے، تم مولانا ساجد کی مجلس میں آتے، تم قاری سرور کی دعوت کے اوپر آتے اور سنتے کہ قرآن کس کا کلام ہے، یہ کب نازل ہوا، کتنے دنوں میں نازل ہوا، اور قرآن آنے سے پہلے کے حالات کیا تھے۔ مولانا ساجد بیان کر رہے تھے کہ جیسا ہی میرے اللہ نے قرآن میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بھائیو سنو، آپ کس کے امتی ہو؟ آپ تو اس نبی کے امتی ہو، آپ تو دو جہاں کے سردار کے ایسے نبی کے امتی ہو جس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے، جس کے بارے میں فرمایا، جس کے بارے میں لکھا ہے۔ اور میرے بھائیو، آپ اس نبی کی امت میں رہ رہے ہیں، آپ اس نبی کے صدقے میں جی رہے ہیں، آپ اس نبی کا صدقہ تفعیل ہے جس نبی کے بارے میں لکھا ہے اگر میرا اللہ میرے نبی کو پیدا نہ کرتا، وہ خدا کی قسم علماء کی موجودگی میں بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں، اگر میرا اللہ میرے نبی کو پیدا نہ کرتا، او بھائیو نہ تم چاند کو دیکھتے، نہ تم سورج کو دیکھتے، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ آسمان ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ بادلوں میں آسمانوں میں یہ چمکتے ستارے ہوتے، کوئی چیز نہ ہوتی، کوئی شے نہ ہوتی۔ میرے نبی کو تو میرے اللہ نے اس دنیا کے لیے باعث نجات بنا کر کے بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور میرے بھائیو رحمت والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آؤ اس نبی کے بارے میں سن کے چلو، جس نبی کے بارے میں آپ جب سنتے ہیں کہ فلاں جگہ کے اوپر میرے نبی کی شان میں کسی نالائق نے، کسی ملعون نے غلطی کر دی ہے،
ہاں ہاں نبی کے بارے میں تو بعد میں سننا، تمہیں تو ہوا بھی نہ لگی، تمہیں تو آج تک ہوا کا پتہ نہ چلا ہوا کس طرف چل رہی ہے، اتنا تو سمجھتے ہیں کہ پروا ہے، بچھوا ہے، اس کے آگے کی ہوا کا نہیں پتا ہے، اس کے پیچھے کی ہوا کا نہیں پتا ہے۔ آج ہمارے اس ملک کے حالات کیا ہے، آج اس ملک میں فضائیں کیا کہہ رہی ہے، پوچھو ان ہواؤں سے، پوچھو ان شجر سے، پوچھو ان حجر سے، پوچھو پیڑوں سے، پوچھو پودوں سے، اس ہندوستان کو ہندوستان بنانے میں ان علماء کا کردار کیا رہا ہے، پوچھو ان داڑھی ٹوپی والوں کا کردار کیا رہا ہے۔ اس مٹی کو اٹھاؤ اور پوچھو اے ڈھیرے، اے مٹی، اے درخت، اے پتھر، بتا علماء کا کردار کیا رہا ہے۔ اگر تجھ میں سننے کی طاقت ہے تو میرا یقین ہے، میرا دعویٰ ہے، تمہیں پتھر بھی بتا دے گا، تمہیں یہ پیڑ بھی بتا دیں گے، کہ لہلاتی ہوائیں بھی بتا دیں گی کہ علماء کا کردار ہو رہا ہے کہ جب جب علماء اٹھے ہیں تو انقلاب آیا ہے، اور جب جب علماء کی ناقدری تم نے کی ہے تمہارے اوپر تمہاری کلاڑی رہی ہے اور تمہاری گردنیں رہی ہیں۔ بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج تقریر کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بس آج جتنی دیر یہاں رہوں گا دعا کرو کہ اللہ مجھے صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بتاؤ ایمانداری سے اس کالونی میں تقریباً 50 گھر تو ہوں گے، میرے اندازے کے مطابق 50 گھر ہوں گے، اور ان 50 گھروں میں ایک نہیں، دو نہیں، 3 بالغ مرد بھی ہوں گے۔ اگر ایک ایک گھر آج اس قاری سرور کے جلسے کو دے دیتے، آج اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اس گھر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جس کے بنیاد رکھنے کے بعد صرف اللہ اور رسول اللہ کی باتیں سکھائی جائیں گی، بتایا جائے گا ان معصوم بچوں کو، ان کو سکھایا جائے گا کہ تم کس نبی کی امت میں ہو۔ ہم نے سنا ہے، اسی کرانے میں سنا ہے اور بڑے بزرگوں سے سنا ہے، مولانا آپ کو بڑا عزت ملی، بڑا مرتبہ ملا، اور جب آپ سے پوچھا کہ آپ کس کی امت میں، تو آپ لوگوں کو یہ بھی نہ پتہ لگا کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کس کی امت میں ہیں۔ آج آپ کو یہ سکھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ کس کے بندے ہیں، کس کی امت میں گئے، آپ کا نبی کون ہے، قرآن کس کے اوپر نازل ہوا، کتنے دنوں میں نازل ہوا، قرآن کیا کہتا ہے۔ اور بھائیوں، آپ نے چند دنوں پہلے، سال 1.5 سال پہلے سنا ہوگا وسیم رضوی ایک نام گزرا ہے۔ کون ہے وسیم رضوی؟ کون ہے وسیم رضوی؟ ایک مسلمان ہے، باپ مسلمان ہے، ماں مسلمان ہے، بھائی مسلمان ہے، بہن مسلمان ہے، چچا مسلمان ہے، پورا کا پورا خاندان مسلمان ہے۔ بھائیوں، اس کے اندر ایک فضا چلی، ہوا بھری، اور اس کے مزاج میں رخ الٹا پلٹا، اور پلٹ کر کے سب سے پہلے جب زبان کھولی تو معلوم ہے کیا کھولی؟ کہا کہ نعوذ باللہ، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی معاف فرما دے۔ کیا دعا بھی؟ اس شخص ملعون نے کہا کہ قرآن سے کچھ آیتوں کو نکال دیا گیا، نعوذ باللہ۔ او بھائیو، یہ وسیم کون ہے؟ اگر اس کے مد مقابل علماء نہ ہوتے، اگر ہندوستان میں یہ سفید داڑھیوں والے، سفید ٹوپیوں والے، یہ داڑھیوں والے موجود نہ ہوتے تو ممکن تھا حال میں تو ایسا قیامت تک نہیں ہوگا۔ یہ دنیا جب سے آباد ہے اور آخر تک، قیامت تک، میرے اللہ نے قرآن کو لوگ محفوظ میں حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ وہ تو آیتوں کو نکالنے کی بات کرتا ہے، وہ تو کیا، اس کی حیثیت کیا، اس کی بساط کیا، اگر ساری دنیا والے مل کر کے بھی قرآن میں ایک زبر زیر کو بدلنا چاہے، خدا کی قسم ایک زبر زیر میں بھی تبدیلی نہیں لا سکے۔ جانتے ہو کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان علماء نظام میں، علماء ربانیین میں، ان مدارسوں کا ہندوستان کے ہر کونے میں ایک جال بچھا دیا ہے، اور جال مچھلی پکڑنے والا نہیں ہے، جال کبوتروں کو پکڑنے والا نہیں ہے، جال چرکھنوں کو پکڑنے والا نہیں ہے، جال مدارسوں کا ہے۔ اور خدا کی قسم جب ان نسلوں کو بتایا جائے گا
الحمدللہ رب العالمین سے لے کر سورہ ناس تک ان کے سینے میں ایک ایک آیت کو اتارا جائے گا، اور پھر ان کے سامنے اگر کوئی یہ کہے کہ الحمدللہ رب العالمین کی جگہ کوئی اور قرآن پڑھے تو یہ بچہ مر تو سکتا ہے، تھک تو سکتا ہے، جان سے ہاتھ تو دھو سکتا ہے، مگر الحمدللہ رب العالمین کی جگہ مالک یوم الدین نہیں پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر قاری سرور صاحب بڑی ذلت و بڑی زندگی گزار کر کے اس بچے کے سینے میں اللہ کے پاک کلام کو اتار دیا ہے۔ اور آج علماء سے ایسے بھاگ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں علماء تمہیں ڈس نہ لے، علماء تمہیں چھین نہ لے، علماء تم سے کچھ لے نہ لے۔ وہ بھائیو، تمہارے میرے پاس یہ علماء اسلام کو دینے کے لیے بچائی کیا ہے؟ حالات تو ایسے لگتے ہوئے اگر حالات الٹے سیدھے ہو جائیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ زمین کی تہ میں گھسنے لگو، اور علماء کل بھی قربانیاں دیتے رہے اور آج بھی دے رہے اور قیامت تک دیتے رہے۔ آپ سے ہم کچھ نہیں مانگتے، آپ سے ہمیں کچھ لینا بھی نہیں ہے، ہمیں آپ سے کچھ کہنا بھی نہیں ہے۔ وہ خدا کی قسم اتنا تو سنو، اتنا تو کرم کیا کرو، جب بستی میں علماء آئے ان کی مجلس میں آ جایا کرو، ان کی باتیں سن لیا کرو۔ وہ بھائی ان سے بھاگو گے تو یاد رکھنا یہ جو نسل سامنے بیٹھی ہوئی ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا لگے کہ قرآن کیا کہتا، یہ تمہیں قرآن اور حدیث تو سکھانے آتے ہیں۔